پاکستان خود اس پریشانی کو فیس کر رہا ہے، پاکستانی سوسائٹی بھی فیس کر رہی ہے، آپ لوگ وہاں رہنے والے بھی فیس کر رہے ہیں. زمین پہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ چائنیز کمپنی جو وہاں پہ آئی ہیں کس طرح مزدوروں سے، پاکستانی مزدوروں سے، پاکستانی لوگوں سے وہ بہیو کرتی ہیں. وہ دے جسٹ ٹریٹ دیم ایز سرونٹس. تو یہ ایگزامپل پہلے ہی وہاں پہ سیٹ ہوتی جا رہی ہے. تو دوستو آج ہم آپ کے لیے طاہر گور جی کی پاکستانی ویڈیو لے کر آئے ہیں. طاہر گور جی پاکستانی ملک کے ناگرک مانے جاتے ہیں، بٹ آج کل وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں. تو طاہر گور جی کافی سچی سچی باتیں کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں. تو اس ویڈیو کے اندر بھی آپ ان کی کافی باتیں سننے والے ہیں. تو سب سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور اس ویڈیو کا آنند لیجیے. لیکن سر اس میں ایک ریزن یہ بھی لگتا ہے آپ کو کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بہت کمزور آئی ہے، کوئی چیز ان سے ہینڈل نہیں ہو پائی ہے جس کے اوپر یہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں رہنے دو. ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے لوگ موجود ہیں جو کرپشن میں ہیں یا جو باہر چلے گئے، جیسے جہانگیر ترین صاحب ہیں اور کئی لوگ ہیں. تو ان کو بھی جو ہے نا یہ اتنے جو وعدے کر آئے تھے، جو انہوں نے خواب دکھائے تھے لوگوں کو، جو دعوے کیے تھے، اس میں سے کوئی بھی یہ پورا نہیں کر سکے. یہاں تک کہ ایک چیز ہے تو میں بھی اگری کروں گی میاں صاحب کی کہ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ کشمیر کا ایشو اس حد تک نہیں چلا گیا تھا ان کے زمانے میں جہاں آج پہنچا ہوا ہے، کہ بالکل وہاں سے 370 انہوں نے ہٹا دیا. جو بھی کیا تھا وہ ان کے ٹائم پہ ایسا کچھ نہیں تھا، تو اس میں بھی یہ بری طرح سے ناکام ہوئے. لیکن ساتھ ہی سر جو آرمی چیف ہیں انہوں نے آپ کو پتا ہوا کہ ایک ملاقات کی ہے ان پولیٹیشینز کے ساتھ، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی آرمی کو آپ جو ہے نا پولیٹکس میں نہ گھسیٹیں. حالانکہ پاکستان وہ کنٹری ہے جہاں پہ سب سے زیادہ آرمی نے ہی حکومت کی ہے، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی کو آپ نہ ڈریگ کریں اس بیچ میں اپنی پولیٹکس کے. کیا کہیں گے آپ کشمیر کا کہ نواز شریف کے زمانے میں اس طرح کا شاید بھارت، اگر نواز شریف ہوتے تو بھارت اس طرح کا نہ کرتا. خیر یہ تو ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، شاید نہ کرتا بھارت. یہ میں بھی کہتا ہوں اس لیے کہ اگر میاں نواز شریف کو مکمل فری ہینڈ خارجہ پالیسی پر کشمیر کے مسئلے پہ دیا ہوتا تو میاں صاحب بیٹھ کے کچھ چیزیں سیٹل کر چکے ہوتے مودی صاحب کے ساتھ. لیکن مودی صاحب کی پہلی سرکار میں مودی صاحب نے اتنی جرت کر کے اپنا پولیٹیکل جو ہے نا جو ہوتا ہے جرنی، اس کو رسک میں ڈال کے پاکستان کا ان آفیشیل دورہ کیا تھا. تو یہ تو مودی صاحب کا ہیٹس آف ہے کہ وہ یہ پیس چاہتے تھے کہ بھئی بیٹھ جاؤ. لیکن مودی صاحب کو اس کے بعد اندازہ ہوا کہ فوری طور پر اس کے بعد پٹھان کوٹ کا اٹیک ہوا، اس کے بعد وہ ایک اور اٹیک ہوا، مجھے بھول رہا ہے، یاد آ جائے گا. خیر اینی ہاؤ، تو مودی صاحب وہ کوئی کانگریسوں کی سرکاروں کی طرح نہیں تھے کہ اٹیک ہونے دیں. 2 اٹیک انہوں نے دیکھے، انہوں نے کہا انف از انف. ٹھیک ہے، چونکہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ بھارت میں سین پارٹ ہے. تو ایبروگیشن آرٹیکل 370 اور 35A شاید پھر بھی ہو جاتا. یہ میں کیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ مودی صاحب از اے ڈیفرنٹ پرائم منسٹر. لیکن وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کم از کم کچھ بات چیت ہو جاتی بھارت کے ساتھ. جیسا کہ آپ دیکھیے مشرف کے زمانے میں، ایون مشرف ڈکٹیٹر تھا، مجھے قطعاً پسند نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اس حقیقت کا اندازہ تھا. مشرف کے زمانے میں واجپائی کے ساتھ اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئیں کہ جی آپ دونوں طرف کشمیری آ جا سکیں گے، ویزے اوپن ہوئے، گڈس کا آنا جانا شروع ہوا، اور یہاں تک ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھئی ہم ادھر گلگت بلتستان کو پروونس بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کو جواز مل جائے کہ آپ یونین ٹیریٹری بنا لیں. اچھا اس وقت آرمی کے اندر کچھ گروہ بالکل حق میں نہیں تھے، اور مشرف صاحب کو جاتا بھی اسی چکر میں کیا، اور پھر کارگل کا میس ہو گیا. کارگل کے میس میں نہیں سمجھتا کہ صرف مشرف ہی انوالو تھا، وہ میرا خیال ہے مشرف کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے باقی آرمی نے یہ کام کیا تھا. مشرف اس معاملے میں اس کو سمجھ تھی کہ بھئی ہم آرمی، پاکستان آرمی نو ویئر کہ ہم انڈین آرمی کا، انڈین ریسورسز کا مقابلہ کر سکیں. تو وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہے تھے. یہ ایک اچھی بات تھی ان کے ڈکٹیٹوریل گندی باتوں کے باوجود، میں یہ اچھی بات سمجھتا ہوں. لیکن وہ انہوں نے اپنے ہی جرنیل کو، اپنے ہی ایک ڈکٹیٹر کو کھڈے لائن لگا دیا. اچھا جب میاں صاحب نے یہ حرکتیں شروع کی کہ بھئی ٹھیک ہے ہم بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، چونکہ کارگل کا واقعہ تو ذرا پرانی بات تھی، میاں صاحب نے تو ابھی اپنی لاسٹ گورنمنٹ میں یہ کیا کہ جی پلیز، چاہے اڑی کا واقعہ ہو یا پٹھان کوٹ کا ہو، ہاں یا اڑی آپ نے یاد دلایا. اچھا وہ پاکستان تو انکار کرتا ہے اسے کہ ہم نے نہیں کیا. پاکستان تو ہر چیز سے انکار کرتا ہے نا. پاکستان کا انکار کیا میٹر کرتا ہے دنیا کے لیے؟
پاکستان پلوامہ سے بھی اٹیک کرے گا، وہ سے انکار کرے گا، بمبئی سے بھی انکار ہے، کبھی کوئی ماننا ہے وہ حافظ سعید سے بھی انکار ہے، داؤد ابراہیم سے بھی انکار ہے. تو پاکستان کے انکار کی وہی حیثیت ہے کہ جو ایک بچہ بیٹھا پہاڑی میں کہتا ہے کہ جی شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، سب کو ڈرانے کے لیے. شیر کوئی نہیں آیا، اور ایک دن شیر آ جاتا ہے سچی میں. تو اب پاکستان کو وہی فیس کرنا پڑا ہے کہ سچی میں شیر آ گیا ہوا ہے. وہ مودی صاحب بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے نہیں. تو وہ میٹر نہیں کرتا، پاکستان کے انکار میٹر نہیں کرتے. وہ پاکستان کے انکار پاکستانیوں کے لیے میٹر نہیں کرتے، صرف بوٹوں کی پالش کرنے والوں کے لیے میٹر کرتے ہیں. لیکن طاہر صاحب یہ سب کچھ کر کے فائدہ کیا ہوا ہے؟ اگر کیا ہے پاکستان نے، تو پاکستان نے کیا گین کیا ہے ان سب حرکتوں سے؟ دیکھیے وہ یہ اوڑی اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو لو افیئر ہے نا پاکستان کی آرمی کا، کوٹ ان کوٹ، وہ بڑا مزیدار قسم کا ہے. چونکہ ان کی ایگزسٹنس، ان کا فائدہ، آپ نے پوچھا ان کا فائدہ اس میں ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا، پرامن حل ہو گیا، بھارت کے ساتھ یہ مسائل حل ہو گئے، تو پھر آپ کو پاکستان آرمی کی یہ تعداد تو نہیں چاہیے نا. تو پھر یہ جرنیلوں کے اللہ تللے، یہاں کینیڈا میں $5 ملین کی ان کی کوٹھیاں ہیں پڑی ہوئی، اور بہت سارے سکینڈلز آتے رہے ہیں، کوئی جزیرے خرید لیتے ہیں. یہ پھر کیسے ہوگا؟ اسلحہ کیسے بائی کریں گے؟ کک بیکس کیسے آئیں گی؟ یہ نظام پورے کا پورا کیسے چلے گا؟ اچھا، آرمی کا صرف مسئلہ بھارت کے ساتھ آبسیشن کا نہیں ہے. جتنی بڑی پاورفل پاکستان کی آرمی ہوگی، اتنا ہی اس کا ہولڈ پاکستان کے اندر تمام انسٹیٹیوشنز پر ہوگا. یہ ایک بہت اس سے بڑا مسئلہ ہے. فتح تو یہ کر نہیں سکتے، فتح تو یہ افغانستان کو بھی اب نہیں کر سکتے. بھارت تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ابھی بھی شاہ محمود قریشی جیسے پپٹ جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم وہ سری نگر کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے. تو آئی جسٹ گیٹ لاسٹ اینڈ شاکڈ بہت کہ یہ کیا کہہ رہا ہے آدمی. یہ جو پیر ہے مریدوں کے ٹکے ٹکے اکٹھے کرنے والا، یہ کیا یہ باتیں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ تو اب افغانستان میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بیٹھ کے ڈکٹیٹ کر سکیں. بھارت تو دور کی بات ہے، یہ تو نیپال میں اپنی نہیں چلا سکتے. انبلیویبل پیپل ہیں. بس ان کا فائدہ بہت ہی وہ ہے، ایک ہمارا پنجابی کا مسلمانی ایکسپریشن ہے کہ اپنی بوٹی کے لیے پورے بکرے کو ذبح کر دینا. یہ اپنی اچھی سی ران کے لیے پوری ریاست کو ذبح کر رہے ہیں، اور میاں صاحب نے یہ باتیں کہہ دی اس تقریر میں. تو اب جو چینجز تو آئیں گی ہی آف کورس. یہ آپ کا یہ ہینڈسم جس کو آپ اکثر ٹویٹر پہ کہتی ہیں مسٹر ہینڈسم، تو نہیں رہے گا نا، چونکہ اس کی ہینڈسمی تو سب نے دیکھ لی کہ اس کا تو بھائی کچھ نہیں آیا گیا، کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو یہ تو چھٹی ہوگی اس کی، جو لائے ہیں وہی لے کر جائیں گے واپس اس کو، چاہے چلے 1-2 سال اور رہ لے. لیکن اب تو میرا خیال ہے کہ پاکستان افورڈ ہی نہیں کرتا 2-3 سال ان کی جو ہے سلطانیت ریاست مدینہ والے کی، وہ افورڈ ہی نہیں کرتے. 2 سال میں آپ کی اکانومی کا، آپ کے انسٹیٹیوشنز کا اتنا برا حال ہو گیا ہے. تو اب یہ کویسچن مارک ہے سب کے لیے کہ ان کی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی عمران خان کی. کس طرح ان کی گردن کو سیو کر کو باہر لے کے جائیں گے، کس طرح اس کو ہیرو بنائیں گے کہ یار چلے جی میرے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، اور کس طرح پھر دوبارہ آئیں گے. لیکن عمران خان از آلموسٹ ڈن. یہ پرابلم بار بار دیکھنے میں آتی ہے کہ سی پیک سے بہت پرابلم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی سی پیک بن رہا ہے تو چائنا جو ہے وہ قبضہ کرتا جا رہا ہے زمین پہ، اور ہم چائنا کے غلام بنتے جا رہے ہیں. کیونکہ obviously یہ ڈفرینس تو ہے کہ اگر چائنا ہم کے ساتھ کوئی کام کرے تو بزنس کر رہا ہے، جبکہ ہم اس سے لون لیتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ دو ڈفرینس ہیں کہ لون لینے میں اور بزنس کرنے میں فرق ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم ان کے میڈیا پہ جا کے بڑے دھڑلے سے بول دیتے ہیں کہ ہم تو بزنس کر رہے ہیں. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی طرح سے اگر کام ہوتا رہا تو ہم ایک طرح سے چائنا کے کوئی غلام سے بن جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ آ گئے تو وہ تو ظاہر ہے زیادہ انڈیا کو ہی فیور کریں گے. تو اس وقت پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ امریکہ کے الیکشن کے بعد اگر دوسری پارٹی بھی حکومت میں آئی، ڈیموکریٹس بھی حکومت میں آئے، جو بائیڈن بھی آئے، تو بھی ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات 19-20 کے فرق کے ساتھ ایسے ہی اچھے رہیں گے. یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں، ہمیں بالکل صاف نظر آ رہا ہے. چونکہ صرف اس میں چہرے بدلنے سے پالیسی نہیں بدلے گی، وہ آلریڈی پالیسی الائنڈ ہے. اس میں کواد بھی شامل ہے، اس میں صرف چائنا اور انڈیا اور یو ایس اے کے تعلقات ہی شامل نہیں ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. جو ہماری بھارتی کمیونٹی ہے جتنی ویل اسٹیبلش ہے یو ایس اے میں، چاہے کوئی بھی سرکار آئے،
इन दोनों में से किसी की आनी है ना, तो वो उधर ही जाएंगे। और दूसरा प्रिंसिपल्स पे भी जो है अगर बात की जाए तो अमेरिका का स्टैंड भारत के साथ ही बनेगा। और क्वाड ऑलरेडी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, साउथ चाइना सी है, इधर हिमालय है, वो है। इवन चाइना का आपने आज ही खबर सुनी होगी कि चाइना और भारत दोनों ने मिलके, इंडिया और चाइना दोनों ने मिलके आज एक स्टेटमेंट भी जारी की है कि हम अपनी ट्रूप्स और नहीं भेजेंगे हिमालय पे। वो उनकी भी बैक डोर डिप्लोमेसी भी चल रही है और मसल्स एक दूसरे को दिखाने का भी चल रहा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज बड़े कंट्रीज हैं। उनको भी पता है कि इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में आना, मतलब भारत नहीं है 62 वाला। अच्छा, इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में आने में भारत से ज्यादा इस वक्त चीन को नुकसान होगा, और चीन को पता है, इस बात का एहसास हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी जब हाथी होती हैं तो वो फिर उनकी हरकत, जो मूवमेंट्स जो होती है बड़ी स्लोली होती हैं, और जब होती है फिर रोकना भी मुश्किल होता है, ये भी याद रखें। जैसे एक पहाड़ से ऊपर भारी पत्थर को लुढ़काना नीचे बहुत मुश्किल होता है, जब वो लुढ़क जाए नीचे तो उसको रोकना भी फिर नामुमकिन हो जाता है। तो ये वाली कैफियत है। चाइना इंडिया के तल्लुकात हों, चाइना यूएसए की टेंशन हो, तो ये ऐसे है। अब यूएसए की भी जो वार्निंग्स हैं, जैसे सदर ट्रंप ने कल ही यूएनओ में बहुत ज्यादा लताड़ा है चाइना को, तो उसमें सिर्फ वो चाइना के लिए मैसेज नहीं है, वो उनका एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी है। सदर ट्रंप इस सख्त नैरेटिव से अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं। एक तो ये भी बात ध्यान में रखें। दूसरा, चाइना को वो कितना टफ टाइम देंगे, वो अब चाइना पे भी डिपेंड करता है कि चाइना कितना बदलता है, और वो हमें बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना बेसिकली एक इकोनॉमिक एम्पायर बना हुआ है, और वो यूएस से और इंडिया की मुखालफत करके उसकी ये इकोनॉमिक एम्पायर नहीं रहेगी। ये मैं बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान को आप भूल जाइए, पाकिस्तान बीच में है या नहीं है, डजंट मैटर फ्रैंकली। तो ये तब्दीलियां वो है। पाकिस्तान को अपने तौर पर बदलना है, अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए। अब पाकिस्तान की फ्रैंकली ये कोशिश थी इस जोड़ी की भी कि भाई वो चीन के हम मुकम्मल तौर पर हम गोद में ना जाएं, क्योंकि आपने अपने सवाल में ये भी जिक्र किया कि कहीं गुलाम ही ना बन जाए, ये आपने एक सवाल उठाया। तो पाकिस्तान खुद इस परेशानी को फेस कर रहा है, पाकिस्तानी सोसाइटी भी फेस कर रही है, आप लोग वहाँ रहने वाले भी फेस कर रहे हैं। ज़मीन पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको बता रही है कि चाइनीज़ कंपनियाँ जो वहाँ पे आई हैं किस तरह मज़दूरों से, पाकिस्तानी मज़दूरों से, पाकिस्तानी लोगों से वो बिहेव करती हैं। वो दे जस्ट ट्रीट देम एज सर्वेंट्स। तो ये एग्जाम्पल पहले ही वहाँ पे सेट होती जा रही है। तो जैसे आप सब लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए परेशान हैं, अगर आप जनता आवाम परेशान है तो गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है कि जब इमरान खान वहां जाएं या शाह महमूद कुरैशी जाएं तो उनसे किस टोन में चाइनीज बात करते हैं, तो उनको भी वही टोन फेस करना पड़ती है जो टोन आवाम, आप एज पब्लिक और पीपल फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें ताहिर गौर जी ने एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात उठाई है, वो ये है कि उन्होंने बोला है कि अगर पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की सरकार होती तो क्या इंडिया कश्मीर के अंदर कोई ऐसा बड़ा स्टेप उठाता। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ होते तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर काफ़ी मसला हल हो चुका होता, क्योंकि एक तो नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर बड़े नेता माने जाते हैं, वो अपने पॉलिटिकल फैसले लेने के लिए समर्थ हैं। और जो दूसरी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जो पाकिस्तान की आर्मी के प्रेशर से बाहर रहकर नवाज शरीफ काम करते हैं। जितना प्रेशर इमरान खान के ऊपर है पाकिस्तानी आर्मी का, उतना पाकिस्तानी आर्मी नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती। इसीलिए जो पाकिस्तानी आर्मी उसको बार बार साइडलाइन कर देती है, क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तानी आर्मी के प्रेशर में काम नहीं करते। तो 2-3 बार नवाज शरीफ ने कोशिश की है, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी कोशिश की है कश्मीर का मसला हल करने की, और मोदी जी के साथ भी कोशिश की है, बट तब पाकिस्तानी आर्मी ने अपने बीच में टांग अड़ा दी और कोई ना कोई ऐसा कांड कर दिया जिसके कारण नवाज शरीफ की सरकार वहाँ से चली गई। और पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाहती कि कश्मीर का मसला सुलझाया जाए या कश्मीर के अंदर कोई शांति हो, क्योंकि आर्मी जो पाकिस्तान की है वो पैसा खाती है चाइना से इसी काम के लिए, कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए। और जो दूसरी बात उन्होंने बोली है कि अमेरिका के अंदर किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए उसके इंडिया के साथ संबंध अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि आज की डेट में अमेरिका को इंडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अमेरिका भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर रशिया और चाइना का मुकाबला करना है तो इंडिया को अपने साथ मिलाकर रखना ही पड़ेगा।